وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا خطرے کی گھنٹی بجائی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کے حوالے سے۔ سہیل خان افریدی، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے بڑے منظور نظر ہیں، اور انہوں نے خود خیبر ایجنسی سے، فاٹا کا ریجن ہے جس سے یہ اس شخصیت کو نامزد کیا، اور کہا کہ علی امین گنڈا پور کے بعد یہ وہ شخصیت ہے کہ جو خیبر پختونخوا کو چلا سکتی ہے اور میرے ویژن کو آگے لے کر جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سہیل خان افریدی کے خلاف محاذ کیا کھل چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیوں ایکٹیو ہو چکی ہے، اور دراصل اندر کی کہانی کیا ہے، اور بالخصوص علماء اور اپوزیشن کے رہنماؤں نے اور حکومتی اتحاد نے جو سہیل خان افریدی کے خلاف بیانات ریکارڈ کروائے، جس وقت ٹویٹر کا، جس وقت سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ میں میسم عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، سہیل خان افریدی آج سے کچھ روز پہلے عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے جب اڈیالہ جیل پہنچے تو انہیں، جیسا کہ ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے ہوئے تھے کہ وہ عمران خان سے، اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کر سکتے ہیں، پارٹی کے رہنما سے، لیکن انہیں عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور انہیں ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی جیل کے باہر کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، یہ بڑی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمیں نہ ملا کر، اور میں صوبے کا 4.5 کروڑ کی عوام کا نامزد وزیر اعلیٰ ہوں، اور میرے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، مجھے اپنے قائد کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ ملنے دینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ایک جو قیدی ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی قیدی ہے، چاہے وہ کرمینل قیدی ہے، جو بھی ہے، اس کے ایک کچھ نہ کچھ انسانی بنیاد پر حقوق ہوتے ہیں، تو وہ ملاقاتوں کے اوپر اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور ہمیں اپنے لیڈر کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اسی دوران انہوں نے، ایک صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ کیا فاٹا کے اندر جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہوگی، کیونکہ آپریشن کرنا وہاں پہ ضروری ہے، فتنہ الخوارج موجود ہے، TTP موجود ہے، اور اگر ہم آپریشن نہیں کریں گے تو وہ کولیکٹر ڈیمیج کے نام پہ، یا ہمارے سویلینز کو جو مارا جا رہا ہے ان کی جانب سے، یا ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے جواب میں، اس صحافی کے جواب میں، سہیل خان افریدی صاحب نے یہ فرمایا اور کہا کہ بھائی، میں کسی صورت بھی فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 10 جنازے، اپنے گھر کے جنازے اٹھائے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ آپریشن ہو۔ تم ہم سے پوچھو نا کہ ہمارے دل پہ کیا گزری ہے اس آپریشن کی وجہ سے، ہمارے ساتھ کیا ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں، تو ہم کس طرح آپریشن کی اجازت دیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک متنازع جملہ کہا، جس کی وجہ سے اس وقت پورا محاذ سوشل میڈیا پہ بھی، حکومتی اراکین کی جانب سے بھی، اور علماء کی جانب سے بھی، اور مختلف اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی خطرے کی جو گھنٹی بجائے گی، وہ اس بیان کے بعد بجائے گی۔ اور وہ بیان یہ تھا کہ سہیل خان افریدی نے کہا کہ یہ فوجی، یعنی اسٹیبلشمنٹ، آرمی کا کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجی ہماری مسجدوں میں، فاٹا کے اندر کتے باندھتے ہیں، اور جب ہم انہیں منع کریں کہ تم کتے کیوں باندھتے ہو مساجد کے اندر، تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ تمہارے اندر اور کتوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کتے باندھیں گے۔ تو اس بیان کے بعد، یہ سخت ترین بیان تھا، اور اپوزیشن اتحاد جو ہے، وہ جو حکومتی اراکین ہیں، وہ مختلف قسم کے پیغامات دے رہے ہیں، جس میں ابھی جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم کی جانب سے یہ ہوا کہ پیکا ایکٹ کے تحت وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کے خلاف اس بیان کے بعد، متنازع بیان کے بعد، مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے یہ ایک انتہائی احمقانہ بیان دیا، اور اس بیان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس بیان سے مذہب کی بھی توہین کی گئی، مذہبی منافرت کو بھی پھیلایا گیا، مساجد کی توہین بھی کی گئی، اور عوام کے دلوں میں افواج پاکستان کے خلاف نفرت کو پھیلایا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دیکھ چکے ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ نے یہ بات کی ہے، ہم خود اس چیز کے عینی شاہد ہیں کہ یہ کام فوج وہاں پر کرتی رہی ہے، اور یہ کام ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ ذہن سے بالاتر سی بات ہے کہ آپریشن ایریا میں کتے کا جانا، اور وہاں پہ پاکستانی فوج کی جانب سے، یہ کوئی اسرائیلی فوج تو نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ مسجد میں کتا باندھ دیا گیا، یہ کوئی
کسی اور غیر مسلم ممالک کی فوج تو نہیں ہے، کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور جن میں سر فہرست اگر بات کروں میں تو ایمل ولی خان جو کہ جو ایک بڑے سیاسی رہنما ہیں، ان کی جانب سے بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ مساجد میں کتے باندھنے کا الزام مذہبی جذبات بھڑکانے کی کوشش ہے، کوئی ذی شعور ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے بیانات مساجد کی بے حرمتی اور اداروں سے ٹکراؤ کا باعث بنیں گے۔ ایمل ولی خان نے یہ کہا کہ کوئی ذی شعور آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان امت اسلامیہ کا فوجی مسجد کے اندر کتے باندھے، تو یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی ٹویٹر پر اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہیں کہ جو اے آئی سے جنریٹ کی گئی ہیں، کہ جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ فوجی بنیادی طور پہ انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے فوجیوں کے لباس کی، لیکن وہ مسجد میں جاتے ہیں کتے کے ساتھ، اور ایک بندہ انہیں منع کر رہا ہے کہ تم کتا کیوں لے کر آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ کتا تم سے افضل ہے اور تم سے بہتر ہے اور تب میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ تو وہ یہ فیک ڈیپ فیک قسم کی ویڈیوز اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں، اس پر بھی آپ نے کان نہیں دھرنے اور دھیان نہیں دینا۔ اس کے علاوہ علماء اکرام میں جو پاکستان علماء کونسل ہے، اس نے سہیل خان افریدی کے بیان کو جھوٹا قرار دے دیا اور اس کو مسترد کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ کوئی ذی شعور انسان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجد سے متعلق ایسا گھٹیا اور لا گفتگو نہیں کر سکتا۔ سہیل خان افریدی نے مسجد کی توہین کی ہے، اس پر وہ قوم سے معافی مانگیں، یہ کہنا تھا مولانا طاہر اشرفی کا، جو کہ پاکستان علماء کونسل کے جو ہے وہ چیئرمین بھی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف یہ بات کرنا سہیل خان افریدی کو کسی صورت میں سوٹ نہیں کرتی، ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس چیز کو جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ سہیل خان افریدی کا یہ بیان دراصل پشتون لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں افواج پاکستان کے خلاف نفرت کو ابھارنا ہے، نہ کہ محبت کی بات کرنا ہے۔ تو اتنی بڑی پوزیشن پر رہ کر سہیل خان افریدی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ابھی بات کے بعد، اس گفتگو کے بعد، اس بیان کے بعد سہیل خان افریدی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے بھی، ناظرین کرام ایف آئی اے کی جو سائبر کرائم کا ونگ ہے، اس نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا اور ان کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہو چکا ہے۔ اسلام آباد کے ایک شہری کی جانب سے درخواست دی گئی تھی ایف آئی اے کی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو، اور پیکا ایکٹ کے تحت ان پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اگر سہیل خان افریدی اپنے اس بیان میں سچے ہیں، اگر سہیل خان افریدی اپنے اس بیان پر ثابت قدم ہیں، تو پھر انہیں اس مقدمے کو آگے لے کر چلنا چاہیے، ایف آئی اے میں جانا چاہیے، گواہان پیش کرنے چاہیے، ویڈیو تصاویر پیش کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو لانا چاہیے کہ جن کے سامنے یہ حرکت ہوئی۔ اور اگر یہ ان کا ایک جذباتی بیان تھا جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر سہیل خان افریدی کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اس بیان سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو اگر جذبات میں آ کر کوئی بات کر دے، تو اس بات سے اگر ایک قوم کا نقصان ہو رہا ہو، ایک امت کا، قوم کا، ملت کا نقصان ہو رہا ہو، تو پھر بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی بات کو واپس لے کر قوم سے معافی مانگے۔ تو یہ آج تک کی، ابھی تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اس کے متعلق جو آگے مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، ہماری اگلی ویڈیو 27ویں آئینی ترمیم کی حکومت کے ایوانوں میں جو زلزلہ طاری ہو چکا ہے اور وہ جو نمبر گیم تھی وہ کم ہو چکی ہے، اس کے متعلق ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا نگہبان۔